سورہ بقرہ سے ایک آیت سامنے ہے میرے، انتہائی مختصر لیکن بہت مختصر۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ کتاب رسول پر نازل ہوئی، یہ آج کہاں کے سیدھے سے بات ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق بھی وہی ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور کتاب پر حقیقی ایمان بھی وہی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر سن رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ الذین آتیناہم، یہ توئے والا آتینا نہیں، تے والا ایتا، ایتا نہیں۔ یہ میں بارہا مجالس میں بتا چکا ہوں، ایتا اور ہے، ایتا اور ہے۔ ایتا ہوتا ہے حق کے برابر دینا، ایتا ہے حق سے زیادہ۔ جن لوگوں کے بارے میں بھی اللہ بات کر رہا ہے، کتاب کا ملنا ان کا حق ہے۔ کیونکہ تے والی ایتا کی بات ہو رہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ایتا کی ہم نے کتاب، حق تھا جن کو قرآن دیا جائے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، وہی قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور قرآن پر ایمان بھی وہی رکھتے ہیں۔ سارے زمانے کا ایمان قرآن پہ اجمالی ہے، ان کا تفصیلی ہے۔ کائنات کا ایمان قرآن پہ شمائی ہے، ان کا شہودی ہے۔ اگر یعنی وہی لوگ تلاش کرنے ہیں، مل گئے تو میں کل چھوڑ دوں گا۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، شاید نشان قدم دیکھ کے آپ بھی دلیل حقیقت تک پہنچ جائیں۔ سورہ قصص میں یہاں سے اتنا تھا، جنہیں ہم نے کتاب دی، ایتا کی، حق کے برابر دی، وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بات کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، لینے کی بجائے میں تبدیلی نظر آئے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلیٰ علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جن کو ہم نے پہلے سے کتاب دی۔ آخری حضرات کی ذرا سا الذین آتیناہم الکتاب
کتاباں من قبل جنہیں ہم نے آج سے پہلے نزول سے قبل کی وہ ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی نازل نہیں ہوئی, انہیں پہلے دی گئی. نہیں سر جانا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے قالوا, تو پھر وہ کہتے ہیں آمنا بِهِ, ہم تو ایمان لا چکے, ہم گواہی دے رہے ہیں انہ الحق من ربنا, یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے. انا کنا من قبل ہی مسلمین, اور ہم تو اس کے نازل ہونے سے پہلے مسلم. یقیناً آپ نے توجہ بھی کی, بات کو سنبھالا بھی, سمجھے بھی, لیکن ابھی روش ادراک کا قرض باقی ہے. آیت پڑھیے, روایت نہیں, سورہ قصص ہے. الذین آتیناہم الکتاب من قبل, جن کو نازل کرنے سے پہلے ہم کتاب دے چکے. نہیں ہو سکتا ہے تمہارے نعرے کے پیچھے کسی ایسے بچے کی تصویر نظر آ رہی ہو جو رحل نبوت پر قرآن پڑھ رہا ہو. ہو سکتا ہے آپ کے جذبے ایمانی کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہو کہ آپ 3 دن کے علی کو نبی کے ہاتھوں پر نزول سے 10 سال پہلے قرآن پڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہو, لیکن آیت میں الذی نہیں الذین ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک جسے ہم نے کتاب دی. اس کی لوہے دل پہ اتری میری بات, الذین جمع کا صیغہ ہے, وہ لوگ, ایک کی بات نہیں, کچھ لوگ ہیں. اور جمع کے لیے کم از کم 3 عدد ان سب کو نزول سے پہلے قرآن عطا ہوا, اور جب ان کے سامنے تلاوت کیا گیا انہوں نے تصدیق کی کہ انہ الحق من ربنا, یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے. جو شخص مجھے اکثر سنتا ہے وہ دور سے بھی میری تقریر کا جملہ چاہے کسی اور کی زبانی سنے, یہ جملہ اس کا نہیں, جملے کا مزاج بتاتا ہے کہ غضنفر کا یہ جو لوگ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ ہمارے رب کا کلام ہے, معلوم ہوتا ہے لہجے سے شناسا. ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے. معلوم ہے نزول قرآن سے پہلے لہجہ کبریائی سے واقف تھے, اور اس کے لہجے سے واقفیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ قرآن سے پہلے اس سے گفتگو کرتے ہو. جی اسی لیے اسی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں یقیناً ہمارے رب کی طرف سے آیا. انا کننا میرے قبل مسلمین, ہم تو اس سے قبل, اس سے بہت پہلے
تسلیم کر چکے ہیں. چلے ڈاکٹر صاحب علی نے تو نبی کے ہاتھوں پہ پڑھا, یہ اور کون ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آئے کچھ میں یاد دلاؤں. 13 رجب کی رات ہے, ایک تطہیر پوش ہے, دیوار کعبہ کے پاس کھڑی ہے, دعا کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے رب انی مومنۃ بک ومؤمنۃ برسول ومصدقۃ بکل ما جاء بہ من عندک. بس اگلے جملے نہیں کہہ رہے. پڑھنے والے تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں, اور تیرا رسول تیری طرف سے جو جو لایا تصدیق کرتی ہوں ہر اس چیز کی جو کچھ تیری طرف سے لایا. نہیں یقیناً آپ نے داد دی, ہاتھ اٹھائے, واہ واہ کی, نعرہ لگایا, لیکن سوچئے تو صحیح, یہاں اگر جاتی صرف قرآن نہیں ساتھ میں آ رہا, بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ, جو کچھ تیری انتیت سے گفتگو لطن کی نہیں, اور اندیت تو بلا فصل ذات الہی کی گہرائی کا نام ہے. اگر ماننا پڑے گا کہ کبریائی کی گہرائی میں رہ کے رسول جو 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 اس سے لے رہا تھا, علی کی ماں دیکھ رہے سے لایا. ہاں یہ شناسہ ہے لہجہ الہی کی, یہ جانتی ہے قرآن کو قرآن سے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ سمندر کے مزاج کو موتی جانتا ہو اور وہ صدف نہ جانے جو موتی کو لے کر. آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, مثال دی تھی میں نے کہ میرا چولہا دور سے بھی آپ پہچان لیتے ہیں. کئی دفعہ مجھے میرے سننے والوں نے بتایا فلاں خطیب نے آپ کی فلاں تقریر کر دی, فلاں خطیب نے آپ کا فلاں جملہ پڑھا, لکھا ہوا تھا جملے پر میرا ہے. جو شناسہ ہے میرے لہجے سے, میرے کلام کے مزاج سے, وہ پردوں میں بھی پہچان لیتے ہیں یہ جملہ غزل پر کا ہے. تو فاطمہ بنت سے تصدیق کر رہی ہے. معلوم ہوتا ہے صرف قرآن نہیں, وہ قرآن کے علاوہ قرآن کے بعد میں نازل ہونا شروع ہوا ہے, اور اس سے پہلے اللہ سے میں گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. اب ایسے تو آپ کو جانے نہیں دوں گا. جبریل تو اقرا باسم ربک الذی خلق سے پہلے آئے ہی نہیں. یہ تو پہلی وہی اقرا باسم ربک الذی خلق, پیچھے والے گھبرائے تو نہیں, شہید آیا نا 10 سال پہلے کی بات ہے. 2 چیزیں ہیں شاہی ڈاکٹر صاحب, مجھے اس کا جواب چاہیے. بیٹھی گھر میں تھی,
آواز پہ اٹھ کے گئی. بچے کی آمد کے دن قریب تر ہوں اور کسی وزادار گھرانے کی بیوی گھر سے باہر جائے ہو بھی نہیں سکتا. اب ادھر ہم 2 جگہ کے عزت دار لوگ ہیں. ہمارے پردہ داروں نے کہیں جانا ہو کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے. ابو طالب جیسے اغیار العرب کا بہت بڑا غیرمند اور حضرت عمران کا لقب ہے اغیار العرب. پورے عرب کا سب سے بڑا غیرتمند. اس کی ناموس ہے. خیبر شکن کی جنت ہے. عائشہ کی آبرو ہے. کا فرد ہے. رات کے پردے میں اکیلی جا رہی ہے. نہ بیوی کو خوف ہے کہ میں تنہا ہوں نہ کوئی مرد ساتھ آ رہا ہے. بھروسہ کیا ہے؟ کو باہر نکالا تھا. آواز جبریل کی تھی. مریم سے جبریل نے آ کے کہا کہ اوپر ہو جی. جاگتے رہنا خدا کے لیے. وہاں جبریل نے شاہ جی کہا اوپر ہو جی نکل جہاں سے. یہ گھر بیٹھی تھی. عرش سے آواز آئی یا فاطمہ اٹھ ہوگی. اے فاطمہ اٹھ اور بات ہی ہے اس کے لہجے کا. اس گھر کو تمام نہیں چلیے میں آپ کو ایک اور موقع یاد دلا کے پھر ادھر واپس آتا ہوں. کوئی ابرق سے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے. کعبے کی سفارش بھی کر رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ہمارے محلے میں مسجد یا امام بارگاہ گرانے آئے. مرنے مارنے میں نہیں تو جائیں گے. یا ہم نہیں یا گرانے والا نہیں. اور گرانے کعبہ آیا ہے. اور اب تک مطلب کہہ رہے ہیں میرے اونٹ واپس کر دیں. اور وہ حیران بھی ہوا. میرے ہاتھی نے تجھے سجدہ کیا. محمود نامی وہ ہاتھی جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جسے تقریب کعبہ کے لیے ابرا لایا تھا. وہ ہاتھیوں میں بندھا ہوا تھا. اور لفظ یہ فسجد الفیل لعبد المطلب. جو ہی سرکار عبد المطلب سامنے آئے ہاتھی نے سجدہ کیا. اتفاقاً خیمے کا پردہ اٹھا کے نظارہ کر رہا تھا ابرا. حیران ہو گئے یہ کون سی شرف ہے جس ہاتھی کو میں کعبے کے گرانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ اسے سجدہ کر رہا ہے. اور ملتان والوں یہ سجدہ حضرت عبد المطلب کے لیے نہیں تھا. اس نور کے لیے تھا جو پیشانی ہے. اتنا احترام تیرا میرے دل میں پیدا ہو گیا کہ اگر تو کعبے کے سفارش کرتا میں ابھی ہی میں اٹھا لیتا. اللہ جانے پیشانی تیری اتنی منور پاک تیری اتنی چھوٹی وہ کیسے کعبہ چھوڑ کے اونٹ مانگ رہا ہے. نانا رب العبل والے حاضر بیت رب الآخر اللہ لوگوں کا رب ہوں. کعبے کا رب کوئی اور ہے.
اب ذرا کہو جس جملے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سے سماعت دی، کوہ ابو قبیس پہ جا کر سب چڑھ گئے جناب عبدالمطلب، بیٹے ساتھ ہیں، قریش ساتھ ہیں، لاؤ لشکر ہے، کہتے میری نگاہ ذرا کمزور ہے، بڑھاپا ہے، ذرا دیکھو مغرب کی طرف سے کچھ نظر آتا ہے؟ حضور ایسے لگتا ہے جیسے بڑا زور کا سیاہ بادل اٹھ رہا ہو، مسکرا کے فرمایا جاؤ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا۔ کوئی گفتگو نہیں کی تو وعدہ کیسا؟ وعدے کے لیے تو روبرو ہونا ضروری ہے، اگر روبرو نہ ہوا جائے تو ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ضروری ہے۔ بھائی آپ مجھ سے مجلس کا وعدہ لیں گے یا سامنے بیٹھ کر یا فون کر ٹھیک ہے نا؟ اللہ روبرو تو آ نہیں سکتا، اور جبریل نے ابھی زمین پہ آنا شروع نہیں کیا۔ جس گھرانے کے غیر حجت افراد اللہ سے گفتگو میں جبریل کے محتاج نہ ہوں، چاہے لو وہاں محمد جبریل کا محتاج۔ استعمال کر رہا ہوں کہ اس گھر کے فرد شہنشاہ تھے، لہجہ کبریائی کے، یوں ہی آواز آئی یا فاطمہ ہوتی، فاطمہ چل اٹھ، پہچان گئی کہ کس کی آواز ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے آگے 3 دن کے بعد جب 16 رجب کو بھی باہر آئی، دربار کا خطبہ دیا، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ میں نے علی کو جب لے لیا میں اس کے چلنے لگی تھی، عرش کی جانب سے آواز آئی، اے بنت اسد کہاں جا رہی ہے؟ بیوی کہتی میرے ذہن میں یہ کہا تھا مریم عیسیٰ کی ماں تھی، کلمۃ اللہ کی، روح اللہ کی، امر اللہ کی، اور ہمیشہ اس کا کھانا جنت سے آتا تھا، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت ہو چکی، کھانے کے وقت مریم نے اوپر دیکھا، آواز قدرت آئی ما تنظری، کیا دیکھ رہی ہے؟ ہمارے کھانے کا وقت ہو گیا، جاگنا، آواز قدرت آئی ہم نے تم سے جو کام لینا تھا لے چکے۔ آواز کے بعد اپنا کھانا کو تلاش کیا کر، سورہ مریم پڑھنے لائیں گے، قرآن اپنی ممبر پہ لے آؤ۔ اللہ نے مشورہ دیا کہ حسی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیا، اس کھجور کو ہلاؤ، جھنجھوڑو، خرمے گرے گے کھا لینا۔ علی کی ماں کہتی میرے ذہن میں بھی وہی تھا کہ جس کا کھانا روز آسمانوں سے آتا تھا، اسے تو اللہ نے یہ کہا، میں علی کو اٹھا کے چلنے لگی کہ عرش کی جانب سے آواز آئی، کیا کہا رہی ہے؟ تو مریم ہے کوئی؟ مریم کو ہوا حکم رہی قبلہ سے دور دور، دیوار کعبہ شق ہوئی حیدر کے واسطے، نعرہ حیدری۔ تو کوئی مریم ہے، کم از کم 3 دن ہمیں میزبانی کا بات
یعنی کیسے پتا چلا بنت اسد کو کہ یہ آواز کس کی ہے؟ اس کے کہ پہچانا وہی لہجہ ہے روز سنا کرتے ہو. یہ ابھی تک میرے پاس یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میں یقینی اور علمی ضمانت کے ساتھ کہہ سکوں. تلاش میں ہوں، جس دن مل گیا تو ضمانت کے ساتھ بھی بات کر لوں گا، لیکن قرائن سے شاید پتہ چلتا ہے کہ آواز وہی آتی ہوگی جو ہر حجت کے لیے وقت ضرورت آیا. کتاب کہہ رہی ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی من قبل نازل ہونے سے بھی پہلے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں، تو کم از کم 3 ہونے چاہیے. ابھی تعداد تو پوری نہیں ہوئی. رسول تو آتے ہیں اس میں اذا یتلا علیہ، جب ان پہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، ہم تو پہلے سے اسے تسلیم کرتے ہیں. تو یہاں تیسرے رسول کو تو شامل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی مسجد ہو تو میں دوسرے طریقے سے پکڑ لوں گا. ایمان ہے میرا، رسول قرآن کو قرآن کے وجود سے پہلے جانتے ہیں. بلکہ ایک لفظ بولتا ہوں، اس وقت اس کی میں اشارہ نہیں کروں گا. عقل رسول کی تجلی کا نام ہے قرآن. الذین آتیناہم الکتاب الگ کیا اللہ نے، اور پھر آگے کہا وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہِمْ، اور جب ان پر تلاوت ہو. تلاوت کرنے والا تو ہو رہا ہے. تلاوت کرنے والے ہیں رسول. اور اگر پھر بھی کوئی فضل ہو تو جمع کا صیغہ بھی
نہیں علی کے سارے رشتہ دار جانتے ہیں، لیکن بات شہروں کی خبر بتاتی ہے کہ شاید یہ بات ان کے بارے میں نہیں، اب پتہ نہیں بارے میں نہیں یا معیار سے اونچی ہے، یہ میں نہیں جانتا، جن کے معیار سے مربوط ہے تم لکھتے رہو لوہے دل پر۔ تو اب بچوں میں اس کے چارہ نہیں، میں ایک ایک دروازے پہ گیا کہ کون ہے اور جسے شامل کروں اور جمع کے سیگے کا بھرم رہ جائے۔ تو مجھے سوائے ابو طالب کے سوائے حضرت عمران کے مجھے کوئی اس قابل نظر ہی نہیں آیا کہ جس کے بارے میں جھوٹے منہ بات کی جائے یا مجازن سوچا کی جائے کہ وہ قرآن کو قرآن سے پہلے جانتا ہوگا۔ اس کے برعکس میں ابو طالب کے بارے میں 80 مقامات پہ گواہی پیش کر سکتا ہوں۔ 80 مقالے ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں جو نزول قرآن سے پہلے جو لفظ ابو طالب نے بولے تھے وہ قرآن نے نظر کرتا ہوں 2 جمع 2 4 کا معاملہ کرنے کا عادی ہے اور میدان میں نکلو جو چیز بارے میں ہے کہے پھنسو بری طرح سے یا تو یہ کہو کہ ابو طالب نے پہلے کہا اور معاذ اللہ اللہ نے نقل کی، بندے کی نقل کرنے والے کو کم از کم میں خدا نہیں مانتا۔ جاننے اور دیکھنے کے 2 طریقے ہیں، جس کی نگاہ کام کرتی ہو وہ خود دور سے دیکھ لیتا ہے، جس کی نظر کمزور ہو اسے چشمہ لگا کے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو بس طریقہ یہ ماننا پڑے گا علی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا تھا اپنی آنکھوں سے اور ابو طالب علی کے چشمے سے۔ مبارکباد دیتی ہیں حضرت ابو طالب کو جب تیرا رسول دنیا میں آیا، جاگنا پہاڑ جتنی وزنی دلیل میرے دل میں ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آمنہ کے گھر آنے والا آیا ایسا باکمال سجد الکعبۃ لہو، کعبے نے اس کا سجدہ کیا۔ میں مطمئن نہیں اس کے سامنے سے کہا جس نے رضا سر کرانا کعبہ سجدے میں گرا، ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا اشبری لی صبرا
آتی کا بے مثل نہیں الا النبوت 30 سال صبر کر سوائے نبوت کے تجھے بھی اسی کی مثل دوں دل میں بہت کچھ چھلاکے سے ٹوٹ کے بکھرا چکے نجات تو تمہاری پکی ہے علی والے جو اس لیے تم ضرورت سے زیادہ بے پرواہی کرتے ہو ورنہ خدا کی قسم تمہیں زمین پہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا شدرا پہ ہونا چاہیے ابو طالب کہہ رہا ہے انا اوتی میں دوں گا مریم سے جبریل کہہ رہا ہے لے اہا بلک غلامت کیا تجھے میں بیٹا دوں گا بنت اسد سے ابو طالب کہہ رہا ہے تجھے میں جس کے نور کے 80,000 حصے کی تجلی کو دیکھ کے موسیٰ گھنٹوں بے ہوش اس نور کو برسوں اپنی صلب میں ابو طالب لیے پھر حقیقت کیا ہونی چاہیے یہ گھر بیٹھ کر سوچنا ایک اشارہ ڈاکٹر صاحب کرتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے دل کو چھو جائے تو جہاں جا رہے ہیں وہاں دعاؤں میں یاد رکھ لیجئے گا رسول کے پاس یہ امتیاز ہے کہ اس نے حسین کو ماں کا دودھ بھی نہیں پینے دیا اپنا انگوٹھا چسا چسا کے زبان چسا چسا کے پالا جنگ کے چوٹ پر اندر والوں باہر والوں گلی والوں سارے سن لو میرا چیلنج ہر صاحب علم تک پہنچاؤ جیسے رسول نے حسین کو اپنی زبان اور انگوٹھے پر پالا ایسے ابو طالب نے تیرے نبی کو میرا اللہ میرا مولا ناظر ہے جیسے رسول نے پالا حسین کو ویسے ابو طالب نے پالا تیرے رسول کو اب نہیں بس ایک لمحہ میرا ساتھ دینا یہ در حقیقت وقت کا پہیہ تھا جو گھوم رہا تھا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی مقروض قرض واپس کر
चुसा के लौटाता है। नबी हुसैन को चुसा के लौटाता है। क्योंकि ये भी इसी का बनाया हुआ कानून है कि कुल शय यरजू इला अस्लिही, हर शय अपनी असल आप पढ़ाते हैं कुछ तस्वर कर ले में खा का बना होगा कि किस अदीब और मुहय्यर उकूल हस्ती का नाम है अबू तालिब। जी और आज एक रात की बात बताओ, इसमें कोई शक नहीं कि तालिब एक बेटे थे सरकार के। हक है आपको ये कहने का कि चूंकि तालिब बेटा था इसलिए अबू तालिब। लेकिन अगर मेरी तहकीक पे भरोसा करो अभी तालिब के दुनिया में आने के मशवरे ही नहीं हुए थे जब भी अबू तालिब संभाल लेना, बस करना एक इशारा है, ज्यादा नहीं। दरिया पे गुस्ल करने के लिए उतरे अमीर कायनात, कुर्ता उतार के किनारे रखा, हवाई कुर्ता दरिया में गिरा, लहर ले गई। अब अल्लाह जाने दरिया की किस मखलूक को तबर्रुक की जरूरत है। किसी ना किसी को कुछ चाहिए था, बाहर आया अली, सब कुछ जानने वाला अली, हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए दाएं देखा बाएं हैं। गुर्दा कहाँ गया मेरा? अचानक आसमान से एक बंडल गिरा, उसके सब्ज रंग का नूरी कागज लिपटा हुआ था, खोला कुर्ता था, कलम नूर पर उससे लिखा हुआ था वली के लिए जो तालिब भी है गालिब भी है। से एक लक़ब तालिब भी है, इसलिए अबू तालिब उस तालिब से भी पहले अली तालिब भी है, अली मतलूब भी है। तालिब ऐसा जो मतलूब है मगर गालिब ऐसा जो मगलूब नहीं। समझ लिया मैंने अपने बयान को। पहला कौन था जो कुरान को नाज़िल होने से पहले जानता था? अमीर कायनात। दूसरी फातिमा बिन्त असद। तीसरे सरकार अबू तालिब। लेकिन मैं डॉक्टर साहब अदर शाह जी अभी भी मुतमईन नहीं हूँ। 28 है, 3 अभी भी
تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن کو ہم نے نازل ہونے سے بھی پہلے کتاب عطا کی. وہ ایمان رکھنے والے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لا چکے ہیں ہم. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے ہی تسلیم کرنے والے ہیں. میں اب بات کو یوں سیدھا کہوں کہ یہ بچہ بھی اپنے دامن میں کچھ ڈال کے جائے گا. نہیں ثابت کر سکتا کوئی مدعی علم کہ علی کو رسول نے دعوت اسلام دی ہو. میرا خیال ہے تم تھک گئے. اتنے لوگ نہیں تھکے جتنے بولے ہیں، باقی تو تھکے. کہیں نہیں ملتا کہ علی سے رسول نے کہا میں رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ. علی کا مقام مقام تصدیق ہے. سورہ زمر والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کہتے ہیں ایک سچ لایا ہے، ایک نے سچ کی تصدیق کی ہے. کھولا تو پتہ کیا تھا؟ والذی جاء بالصدق رسول اللہ والذی صدق بہ امیر المؤمنین، سچ لایا ہے رسول، تصدیق کی علی. تصدیق کرنے والے علی کو دعوت نہیں دی. کہیں دکھا دو، کہیں دکھاؤ. فاطمہ بنت اسد سے کہا وہ رسول نے میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ. وہی ابو طالب کا ہے. یہ گھر شادی ایسا ہے جنہوں نے مولا کے علاوہ رسول کو کچھ کہا ہی نہیں. وہ چاہے ابو طالب ہو، چاہے فاطمہ بنت اسد ہو، چاہے امیر کائنات ہو. علی کا قول تو سارے جان عبد ہوں، نبی محمد محمد کا عبد ہوں. عبد کی ضد ہی مولا ہے. رسول کو مولا کہا کرتے تھے. اور ابو طالب کے اس فکرے کو کوئی متعصب سے متعصب مورخ بھی نہیں چھپا سکا کہ دعوت البشیرہ کے پہلے دن تو مال کھا پی کے سارے چلے گئے. رسول نے کہا یاری انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی میری. کل پھر دعوت کر. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی. اب رسول نے کہا کہیں آج ہی ہے کھا پی کے بھاگ نہ جائے. جناب ابو طالب نے کہا گھبرائیے نہیں، آج نہیں بھاگنے دوں گا. بس کھا کے فارغ ہوئے تھے، رسول اٹھے کہ میں نے کسی بات کے لیے تمہیں بلایا ہے. ابو لہب نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کھانا کھلا دیا، اب اپنی تقریر سنوانا چاہتا ہے. یہ کہہ کے اٹھنے لگا بلا تشبیہ. جناب ابو طالب نے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بھری پڑی ہے تاریخ کہ اجلس یا وقع الرجا واسمع ما یقول لك مولایا، بیٹھ جا کمینے اور غور سے سن میرا مولا کہتا ہے. اس کو دعوت کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے. اور بس سمیٹ لیا میں نے اپنی گفتگو کو. اور نہیں ثابت کر سکتا کوئی کہ رسول نے جناب خدیجہ سے کہا
تصدیق کی. اب پہلے بڑی بات ابو طالب خیبر شکن دو فاطمہ بنت اسد اور خدیجہ ملا کے دی. پہلے سے ایمان رکھتے ہیں جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے کہتے ہم تصدیق کرتے ہیں حق ہے ہمارے رب کی طرف سے آیا. اور یہ پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ کس نے کہاں اس کا لہجہ سن رکھا تھا. آئے سن کر کہتے ہاں